دین وائبز، دین کی آواز۔ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے، رات کو جب گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھی کہ بچوں پہلے بھی آیت پہ ہو پھر باہر نکلو تو سانپ بچھو اور بری چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تو حضرت فرماتے تھے ہم اس کو پڑھا کرتے تھے اور ہمیں چیزوں کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اس آیت کے عجیب اثرات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ اگر آدمی کچھ بھی ملکی پہ بچنا چاہے اس آیت کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے گے۔ ہمیں سفر میں کئی مرتبہ مشکل پیش آتی ہے۔ ہمارے بیگ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں مطالعے کے لیے یا بیانات کے نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور آج کل مختلف ملکوں میں ایئرپورٹ کے اوپر دینی لٹریچر جو ہے اس کی بہت زیادہ سختی ہے۔ یعنی ایسے تو کسی کے پاس سے اسلحہ نکل آئے تو اتنی سختی نہیں کرتے جتنا دینی کتاب کوئی نکل آئے تو اس پر سختی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دوئی ایئرپورٹ پر جو ہے چھتا بیگ تھا، ہیڈ لائی جس کو کہتے ہیں، اس کے بیانات کے پیپر پہ، تو جب پاسپورٹ کے کروانے کے بعد ہم آگے نکلے تو مشین والے نے چیک کیا اور اس کے بیانات کھول کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا تھا یہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرے نوٹس میں نے کتاب پڑھی اور جو مجھے پسند آئی بات انہوں نے اس کے اوپر لکھ لی ہے۔ خیر وہ بندہ خاموش ہو گیا، اپنے بیگ بند کر دیا۔ جب آگے نکلے تو آگے ایک اور بھی چیک پوسٹ تھی، انہوں نے دوبارہ پھر بیگ پہ چیک کیا۔ میں بڑا حیران کہ ایک تو چیک کری ہے تو کافی ہے، دوسرے کو پھر چیک کیا۔ اب جب انہوں نے چیک کیا اور بیگ کھولا تو اس کے اندر کاغذات کو دیکھتے ہی پولیس والا فون کرنے بیٹھ گیا۔ اب میں حیران سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ، یہ اپنے کسی افسر کو بلاتا ہے یا کس کو بلاتا ہے، اس کو کیا چیز نظر آ گئی جو اتنی اہم ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو دیر کے بعد ایک خاتون آ گئی اور اس کے آ کر میرے بیگ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک ایک کاغذ کو پڑھ رہی تھی۔ اللہ کی شان کو اس میں بخاری شریف کی جو ابتدائی حدیث ہے اس کے نوٹ سے، اس نے دیکھ کے مجھ سے پوچھا یہ بخاری شریف کی آپ کی حدیث کے نوٹ سے؟ میں نے کہا اچھا تم تبلیغ کرتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ پھر اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عالم ہو، یہاں بھی تدبیریں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں آتی، تو میں یہاں پر 2 دن رکنے کے لیے آیا ہوں، پھر میں آگے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ میں عالمہ ہوں اور مجھے انہوں نے صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جو دینی لٹریچر ہے اس کو دیکھوں اور ان کو یہاں پہ روکوں۔ پھر اس نے میرے سارے نوٹس دیکھے، ان کے عنوان پڑھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کسی فقہ کے اوپر تقریریں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، انہیں مسائل کے بارے میں تقاریر نہیں کرتا، میں اصلاحی تقاریر کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اپنے بیگ کے اندر کاغذات لے کے چلاتے ہیں، آپ تو کسی بھی ایئرپورٹ سے روک لیا جائے گا اور آپ کو جو ہے مشکل میں پڑ جائیں گے آپ۔ اب ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ یا اللہ یہ تو روز کا معاملہ ہے، کریں تو کیا کریں؟ پھر وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ آپ یہ نوٹ کیوں حالت ساتھ رکھے ہیں؟ کتابیں آپ نے کیوں رکھی ہیں؟ یہ 2-3 کتابیں تھیں۔ میں کیوں ان تو مطالعہ کرتا ہوں ہر وقت بیٹھتے۔ پھر وہ حیران تھے، پوچھنے کی کہ آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ اس عمر میں میں اب کتابیں نہیں پڑھوں گا تو کیا ویڈیو گیم کھیلوں گا بیٹھ کے؟ تو اس بات پہ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں، تو میری جان چھوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد ہمیں پریشانی ہوئی کہ یا اللہ اب ان نوٹس کا کیا کریں، ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے، مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، کبھی یہ بیان کرو کبھی وہ بیان کرو، تو نوٹ کو ہونا بھی ضروری اور ہے بھی پابندیاں۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت پہ تو نہ پڑھ لیا کریں۔ چنانچہ اس کے بعد تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں یا 10 سال، میں جہاں جو ایئرپورٹ پہ بھی جاتا ہوں، جہاں بیگ چیک کرنے کی مشین ہوتی ہے یا عملہ ہوتا ہے، میں یہ آیت پڑھ کے ان پہ پھونک دیتا ہوں
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ اللہ کی شان دیکھیں تو پچھلے پھر 8-10 سال میں کسی نے کبھی بھی یہ کھڑا نہیں کیا۔ تو جہاں آپ کو کسی موذی سے کی ذات کا ڈر ہو، اس وقت کی آیت اگر کر دی آیت کی انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ پھر ہم نے اس کا تجربہ اور وہ کیا کہ مطلب ایک بچی ہے، اس کی شادی اور اس کو بہت تنگ کرتی ہے، اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے، یا اس کی نند ہے کو تنگ کرتی ہے، تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ تو اٹھا کریں، فجر کی نماز بھی پڑھا کریں اور یہ ایپ پر پہ ان کے دم کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حفاظت کروائیں گے۔ ہم نے کتنے بندوں کو یہ بات بتائی، 100% کا نتیجہ پایا۔ ہر بندے نے کہا اللہ نے ہمیں ان کے شر سے نجات عطا فرمایا۔ پھر اس کا ایک اور بھی استعمال ہے کہ بعض بچیاں گھر سے نکلتی ہیں تو آواز لے کے ان کو تنگ کرتے ہیں، طالب یونیورسٹی میں جو لڑکی جاتا ہے، تو اگر وہ اس آیت کو پڑھ پہ پھونک دیا کرے تو راستے میں کوئی کو تنگ نہیں کرے گا، کسی سے ان کو ایذا نہیں ملے گی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس آیت کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت تفسیرات آسود میں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی حفاظت فرماتی ہے، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اسلام نے کمر بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن، اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح میں اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ وہ کتنا چھوٹا عمل ہے۔ اپنے گھر میں اپنے بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کر گئے ہیں نا، عورتیں عام طور سے بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے گا، چونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے، شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشریزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ کیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو دراغو بند کر دیا کرو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے۔ آج دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں دن رات گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔